5 لوگوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہوتی بلکہ نماز ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ آخر وہ 5 لوگ کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ضرور سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیا کبھی سوچا ہے کیا واقعی تمہاری نماز وہی نماز ہے جسے اللہ دیکھنا چاہتا ہے؟ کیا واقعی تمہاری پیشانی وہی سجدے کر رہی ہے جو عرش کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں؟ کیا تمہارے رکوع و سجود وہی رکوع و سجود ہیں جو فرشتوں کو تمہارے لیے استغفار کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری نماز ایک بے جان رسم بن چکی ہے، ایک ایسا عمل جس میں نہ روح ہے، نہ خشوع، نہ وہ قرب، نہ وہ محبت، نہ وہ التجا، نہ وہ لرزش، نہ وہ خوف، نہ وہ امید؟ تم روز 5 بار اللہ کے در پہ آتے ہو، مگر کیا تمہاری نماز اس دروازے کو کھولتی بھی ہے؟ تمہاری زبان تسبیح کے الفاظ دہراتی ہے، مگر کیا تمہارا دل بھی وہی بولتا ہے؟ تمہاری پیشانی زمین پر جھکتی ہے، مگر کیا تمہاری روح بھی اللہ کے آگے جھکی ہے؟ یا تمہارے سجدے، تمہارے رکوع، تمہاری تکبیریں محض ایک روٹین بن چکی ہیں؟ ذرا رک کر سوچو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری نماز نماز ہو ہی نہیں رہی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری نماز ایک ایسا خط بن چکی ہو جو لکھا تو جاتا ہے مگر اس کا کوئی پتہ نہیں، اس کا کوئی نامہ بر نہیں، اس کا کوئی سننے والا نہیں؟ تم گمان کرتے ہو کہ تم نے نماز ادا کر لی، مگر حقیقت میں تمہاری نماز آسمان تک پہنچتی ہی نہیں۔ تم نے تو دل لگا کر قیام کیا، رکوع کیا، سجدے کیے، مگر پھر بھی وہ عرش تک نہیں پہنچی۔ کیوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم ان 5 بدقسمت لوگوں میں شامل ہو جن کی نماز اللہ کے ہاں رد کر دی جاتی ہے؟ وہ لوگ جو سجدہ کرتے ہیں مگر زمین کے سوا کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوتا، وہ لوگ جو اللہ کے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں مگر اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالتا، وہ لوگ جو اللہ اکبر کہتے ہیں مگر ان کے دل میں اللہ کی کبریائی نہیں ہوتی، وہ لوگ جو قیام میں کھڑے ہوتے ہیں مگر ان کی روح مردہ ہوتی ہے، وہ لوگ جو سجدے میں گر کر قرب کا گمان کرتے ہیں مگر حقیقت میں وہ مزید دور ہو رہتے ہیں۔ ذرا سوچو، کیا تم ان میں شامل تو نہیں؟ تم نے کبھی غور کیا کہ تمہاری نماز ایک ایسا پرندہ ہے جو پرواز ہی نہیں کر سکتا، ایک ایسا دیا ہے جو روشنی نہیں دے سکتا، ایک ایسا چشمہ ہے جس میں پانی ہی نہیں؟ تم وضو کر کے کھڑے ہوتے ہو مگر تمہارے دل کا میل وہی رہتا ہے، تم سجدے میں جاتے ہو مگر تمہاری پیشانی کے ساتھ ساتھ تمہارا نفس بھی وہی رہتا ہے، وہی تکبر، وہی ریاکاری، وہی بے دلی، وہی دنیا کی محبت، وہی لاپرواہی۔ کیا تمہیں واقعی اس بات کا احساس ہے کہ تمہاری نماز رد بھی ہو سکتی ہے؟ کبھی غور کیا کہ تمہاری نماز وہ چابی ہے جو جنت کے دروازے کھول سکتی ہے، مگر اگر وہ چابی ہی صحیح نہ بنی ہو، اگر وہ زنگ آلود ہو، اگر وہ ٹوٹی ہوئی ہو، اگر وہ کسی اور دروازے کے لیے ہو تو کیا وہ کام دے سکتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تم روز 5 وقت اس در پر آتے ہو مگر دروازہ بند رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس چابی تو ہے مگر وہ قابل استعمال نہیں، تمہارے پاس نماز تو ہے مگر وہ نماز نہیں جو اللہ چاہتا ہے، تمہارے پاس الفاظ تو ہیں مگر وہ الفاظ نہیں جو اللہ سنتا ہے، تمہارے پاس سجدے تو ہیں مگر وہ سجدے نہیں جو عرش کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی دروازے بند نہیں ہوئے، ابھی بھی گنجائش باقی ہے، ابھی بھی تم اپنے سجدے بچا سکتے ہو، ابھی بھی تم اپنی نماز کو قبولیت کا لباس پہنا سکتے ہو، مگر پہلے یہ سمجھو کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور پھر خود ان کو ان میں شامل ہونے سے بچاؤ۔ پہلا وہ شخص جس کے سجدے غرور میں گندھے ہوتے ہیں، جس کے رکوع میں تکبر کی بو بسی ہوتی ہے، جو اللہ کے در پر بھی خود کو بڑا سمجھ کر آتا ہے، جو دوسروں کو کمتر جان کر قیام کرتا ہے، جو اپنی نیکیوں پر فخر کرتا ہے، جو لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے اور اللہ کے آگے کھڑا ہو کر بھی اپنے نفس کی بڑائی کے خول میں بند رہتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو نماز کو بوجھ سمجھ کر پڑھتا ہے، جو بس جلدی جلدی اسے نپٹا کر دنیا کے کاموں میں مگن ہو جاتا ہے، جسے نہ خشوع کی پرواہ ہے، نہ قیام کی لذت، نہ سجدے کی سرشاری، نہ رکوع کی عظمت، جس کے لیے نماز بس ایک ایسا فرض ہے جسے سر سے اتارنا ہے، نہ کہ ایک ملاقات جس کا شوق دل میں بسا ہو۔ تیسرا وہ شخص جس کی زبان تسبیح کرتی ہے مگر اس کے اعمال شیطان کی غلامی کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، جو کسی کا حق مارتا ہے، جو دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جو دنیا کے لالچ میں
ہر اصول توڑ دیتا ہے، جو خود کو چالاک سمجھتا ہے مگر حقیقت میں اپنی ہی نماز کو برباد کر رہا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، چوتھا وہ شخص ہے جو اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آتا، جو نماز کے بعد بھی حرام کماتا ہے، جو اپنے کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے، جو سود لیتا ہے، جو رشوت کھاتا ہے، جو دوسروں کو دھوکہ دے کر مال کماتا ہے، جو ناپ تول میں خیانت کرتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ اللہ کو بس اس کی نماز چاہیے، باقی سب کچھ وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ پانچواں وہ شخص جو دل میں نفرت، حسد، بغض اور دشمنی رکھتا ہے، جو دوسروں کے لیے برے جذبات پالتا ہے، جو لوگوں کے خلاف سازشیں کرتا ہے، جو اپنے بھائی کو نقصان پہنچانے کے موقع ڈھونڈتا ہے، جو دوسروں کی عزت اچھالنے میں سکون محسوس کرتا ہے اور پھر سمجھتا ہے کہ اس کی نماز اسے کامیاب کر دے گی۔ کیا تم نے ان میں سے کسی ایک جیسے تو نہیں؟ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ تمہاری نماز تمہارے حق میں حجت بن رہی ہے یا تمہارے خلاف؟ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تم واقعی اللہ کے در پر جھک رہے ہو یا بس ایک عادت کے تحت کھڑے ہو رہے ہو؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نماز عرش پر پہنچے، کہ تمہارے سجدے مقبول ہوں، کہ تمہاری تکبیریں تمہاری مغفرت کا ذریعہ بنے، تو پھر تمہیں اپنی نماز کے ہر پہلو پر غور کرنا ہوگا۔ تمہیں اپنے دل میں جھانکنا ہوگا، تمہیں اپنے ارادوں کا محاسبہ کرنا ہوگا، تمہیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا، تمہیں اپنے معاملات کو دیکھنا ہوگا۔ یہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے، اس کی حفاظت کرو۔ یہ وہ واحد عمل ہے جو مرنے کے بعد سب سے پہلے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ یہ وہ روشنی ہے جو قبر میں تمہارے ساتھ ہوگی، مگر اگر یہ روشنی بجھ چکی ہو، اگر یہ روشنی دھندلی پڑ چکی ہو، اگر اس میں زندگی ہی نہ ہو، تو اندھیرے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ ابھی وقت ہے، اپنے سجدے بچا لو، اپنے قیام میں روح ڈال دو، اپنے رکوع میں عاجزی پیدا کرو، اپنی نماز کو ایسا بنا لو کہ جب وہ آسمان کی طرف اٹھے تو فرشتے خوشی سے کہیں یہ وہ نماز ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہوگی۔ ورنہ اگر آج بھی تمہاری نماز ایک رسم ہی رہی تو کل کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال تولے جا رہے ہوں اور تمہارے سجدے بے وزن نکلیں، تمہارے رکوع ہلکی ثابت ہو، تمہاری تکبیریں رد کر دی جائیں۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنے سجدوں کو برباد ہونے سے بچا لو۔ نماز محض ایک عبادت نہیں بلکہ اللہ سے تعلق جوڑنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ یہ وہ فریضہ ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دلا سکتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ نماز پڑھنے کے باوجود بھی اللہ کے قرب سے محروم رہتے ہیں۔ ان کی نمازیں آسمان پر نہیں جاتی، ان کے سجدے قبول نہیں ہوتے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے۔ کیا واقعی ہم وہ نماز پڑھ رہے ہیں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے؟ کیا ہماری نماز میں وہی اخلاص، خشوع اور روحانیت موجود ہے جو اسے مقبول بنا دیتی ہے؟ اگر نہیں تو ہمیں اپنی نماز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن سکے۔ آج کل بہت سے لوگ نماز کو صرف ایک رسمی عمل سمجھ کر ادا کرتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت اور خوف موجود نہیں ہوتا۔ محترم سامعین، کچھ لوگ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ دنیاوی مفادات کے تحت، اور کچھ لوگ بالکل غفلت کے ساتھ۔ ایسے لوگ جو صحیح نیت اور طریقے کے بغیر نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے 5 لوگ ہیں جن کی نماز اللہ کے ہاں رد کر دی جاتی ہے، تاکہ ہم ان غلطیوں سے بچ سکیں اور اپنی نماز کو بہتر بنا سکیں۔ پہلا شخص جس کی نماز قبول نہیں ہوتی وہ ہے جو تکبر کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ تکبر اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ صفت ہے اور یہ انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ جب کوئی شخص خود کو دوسروں سے برتر سمجھتے ہوئے نماز ادا کرے، اپنی نیکیوں پر فخر کرے، دوسروں کو حقیر جانے، تو اس کی نماز محض ایک رسم بن کر رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نماز عاجزی اور انکساری کا نام ہے، اگر اس میں تکبر آ جائے تو وہ بے اثر ہو جاتی ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو سستی اور لاپرواہی سے نماز پڑھتا ہے۔ کچھ لوگ نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں، اسے آخری وقت پر پڑھتے ہیں یا بس رسمی طور پر ادا کر دیتے ہیں۔ ان کے دل میں نماز کی عظمت نہیں ہوتی بلکہ وہ اسے ایک کام کی طرح نمٹاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر نماز میں دل نہ لگے، اللہ کی یاد نہ ہو، تو وہ محض جسمانی حرکتیں بن کر رہ جاتی ہیں۔ تیسرا شخص وہ ہے جو حقوق العباد کو نظر انداز کرتا ہے۔ ایک مسلمان کی عبادات صرف اللہ کے حقوق ادا کرنے تک محدود نہیں بلکہ بندوں کے حقوق بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے معاملات میں دھوکہ،
فریب، ظلم یا زیادتی شامل ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت بہت زیادہ عبادت گزار تھی، لیکن وہ اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف دیتی تھی، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ اگر کوئی شخص جھوٹ بولے، دھوکہ دے، کسی کا حق مارے اور ساتھ میں نماز بھی پڑھتا رہے تو اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چوتھا شخص وہ ہے جو شراب یا حرام کمائی سے پرہیز نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص شراب پیتا ہے اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص حرام کماتا ہے، رشوت لیتا ہے، ناجائز طریقے سے دولت حاصل کرتا ہے تو اس کے کھانے پینے اور عبادات پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور وہ صرف پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص حرام کمائے اور پھر اسی دولت سے کھائے تو اس کا جسم حرام سے پروان چڑھتا ہے اور ایسی صورت میں اس کی نمازیں اور دعائیں اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی۔ پانچواں شخص وہ ہے جو دل میں بغض، حسد اور نفرت رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مسلمان بھائی سے دشمنی رکھتا ہے، اس کے دل میں کینہ بھرا ہوا ہے، وہ دوسروں کی برائی چاہتا ہے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے اعمال ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے اعمال واپس کر دیے جاتے ہیں جو آپس میں بغض اور دشمنی رکھتے ہیں۔ اگر کسی کے دل میں نفرت، حسد یا کسی کے لیے برائی ہو تو اس کی نماز بھی بے اثر ہو جاتی ہے۔ یہ تمہاری باتیں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ ہم اپنی نماز کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ محض نماز ادا کر لینا کافی نہیں، بلکہ اس کے آداب، شرائط اور تقاضے پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر نماز میں اخلاص، خشوع و خضوع نہ ہو، اگر ہم اپنے اخلاق اور معاملات کو درست نہ کریں تو ہماری عبادات بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں، اپنے دلوں کو حسد، بغض اور تکبر سے پاک کریں، حقوق العباد کا خیال رکھیں اور نماز کو بوجھ نہیں بلکہ ایک نعمت سمجھ کر ادا کریں۔ محترم ناظرین، اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔